سرکار وسیم آباد بولو جافلامیہ خطاب فرمائیں گے. ظہور امام زمانہ بلند کر صلوات. اللہم صلی علی بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. جس بندے کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہداء عشق جاری رہتے ہیں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز. میرے مالک اس مشکل دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری رحمت کا، تجھے واسطہ تیری کریمی کا. میرے مالک کی مشکل وقت ہے، تو مسبب الاسباب ذات ہے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں. میرے مالک کوئی سبب پیدا فرما. اس مشکل وقت میں تجھے تیری عظمت کا واسطہ سیلاب زدگان کے حال پہ رحم فرما. میرے مالک اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. محترم المقام جناب بانیان مجلس، میرے محترم شاہ صاحب کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردےداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. آخری دعا منگوا رہا ہوں اس اجتماع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرما. میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں. میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے. تمام دعاؤں کے قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے کہ فضائے نجف ایک بہار برپا کر سکے، ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سدا سلامت رہیں. میرے امام آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. عزت بھری مجلس اعزاز مجھ سے پہلے جاری و ساری تھی، میرے بعد جاری و ساری رہے گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں. پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے. لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوکری شروع کرتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جن محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم سننے والوں کی سانسوں میں شفا بھر دیتے ہیں. بڑی مہربانی. بس نوکری شروع ہو گئی ہے. لمبا ترین سفر اور جناب کے حکم کی تعمیل تو ہو گئی. بس اب دعا فرمائیے گا جو الفاظ میں لے کر آیا ہوں. سورہ زاریات
قرآن کریم میں سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل چاہتا ہوں میں. اور پہلے فرسٹ آف آل تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام احباب کا جو اس تعداد میں تشریف لے کر آئے, اور پتہ چل رہا ہے خدا کی قسم کہ ان لوگوں نے کسی مالک کو مانا ہے. دنیا 1400 سال پہلے کربلا مٹانا چاہتی تھی, حسین نے آج ہر دل میں کربلا آباد کر دی. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اربعین حسینی کا اجتماع خدا کی قسم اتنا لوگ اپنی خوشیوں پہ خرچ نہیں کرتے جتنا یہ قوم امام حسین کے غم میں خرچ کر رہی ہے. میرے مولا آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے. اجازت ہے نا میں نوکری شروع کر سکوں؟ جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں جو بول سکیں, بس ماحول بن گیا اپنے سے اچھا پڑھنے والوں کے حوالے ممبر اور یہ آئے. سورہ زاریات کی ایک آیت تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے ضمن میں بات شروع کرنی ہے. سر جی دیکھنے میں تو یہ آیت قرآن کی ہے, لیکن دراصل خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. بس اب توجہ رکھیے گا, بات میں شروع کر رہا ہوں. وہ خالق فرماتے ہیں میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی. جب وہ آئے اور انہیں آتے ساتھ ابراہیم نے سلام کیا اور جواب بن سلام کا جواب دیا گیا. انہیں بٹھا کر ابراہیم نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر ابراہیم نے دسترخوان سجایا اور عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی. اس علاقے کے شریف شیعہ سنی بھائیوں, علی عباس عسکری کہے تو بے شک ٹوک دینا. قرآن میں وہ خالق ارشاد فرما رہے میرے حبیب کہ آپ تک عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی جب انہیں بٹھا کر بچڑے کو ذبح کیا گیا اور گوشت کو بھون کر کھانے کی دعوت دی گئی. تو قرآن کہتا ہے جب ابراہیم نے کہا بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو تو عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے جب عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے فرمانے لگے کیوں میرے عزت دار مہمانوں, کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میری طرف سے کوئی خلوص میں کمی دیکھی؟ بات میری شروع ہو گئی اور یہ جو جوان میرے سامنے چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. جو آوازیں میرے مولا علی کے ذکر میں نہ بولیں اور بچ جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ میرے چاند کسی کام نہیں آتی ہیں. میں مولا علی شہنشاہ بادشاہ کی ولایت قرآن سے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگر تم نے مسکرا بھی دیا تو علی عباس عسکری کے اتنے گھنٹے کی سفر کی قیمت ہو جائے گی. اگر نہ سمجھ آئے تو میری معذرت قبول کرنا, ورنہ اتنے بڑے مجمع میں جو یقین سے مانتا ہے کہ کربلا والے ترس کرے تو میرے گھر کا چولہا جلتا ہے, وہ اپنا ہاتھ کیسے بلند نہیں کرے گا؟ قرآن کہہ رہے عزت دار مہمانوں نے, پہلا جملہ میری تقریر کا, قرآن کہہ رہے عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم نے پریشان ہو کے کہا میرے عزت دار مہمانوں یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کیا خلوص میں کمی ہے یا تمہارے شایان شان نہیں؟ تو قرآن کہہ رہے عزت دار مہمانوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ابراہیم مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں تیرا یہ کھانا پسند نہیں آیا, مسئلہ یہ بھی نہیں کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے, مسئلہ یہ بھی نہیں کہ تیرے خلوص میں کمی ہے. ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے, اس مسئلے کو سمجھ. ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. ہم فرشتے ہیں, ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے, ہم فرشتے ہیں, ہمیں بھوک نہیں لگتی. اب جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے, بات بابا جی میری شروع ہو گئی ہے, بس آپ کی مجمع کی طرف سے دیر ہے, علی عباس کی طرف سے دیر نہیں. اب جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ تو میری بات کو سمجھے. اب بات میری ان سے ہے جن کے ابھی بھی ہاتھ بلند نہیں ہوئے. معذرت کے ساتھ بات مجھے آ کے کرنی امام حسین کے ہاتھ پہ ہے. اب جن کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے انہیں سمجھانے کے لیے ایک بات اور کہہ رہا ہوں. عزت دار مہمان کہہ رہے تھے ابراہیم ہمیں پہچان, ہم فرشتے ہیں, ہم انسان نہیں ہیں. شیعہ سنی بھائیوں نے کہا جناب جبرائیل فرما رہے تھے ابراہیم ذرا غور کر کے دیکھ, میں فرشتہ ہوں, میں کوئی آدمی مہمان نہیں ہوں, میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا, میں فرشتہ ہوں. یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے اور پورے سندھ کا مجمع میرے سامنے, چنیدہ کلاس میرے سامنے بیٹھی ہے. جا تیرے میرے درمیان حسین زامن علی عباس عسکری جملہ کہتا ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ. اگر سینے میں دل نہیں, علی کی ولایت دھڑک رہی ہے تو تیرا ہاتھ بے ساختہ اٹھے گا. اگر علی کی ولایت نہیں دھڑک رہی تو تیرے ہاتھ کی علی عباس کو ضرورت بھی نہیں. کہ بلا تاریخ کہتی ہے میرے جوان بھائیوں, جبرائیل ابراہیم سے کہہ رہے تھے ابراہیم غور کر کے دیکھ, فرشتہ ہوں, انسان نہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ ملا ان کے نور کو کیا پہچانے گا جن کے در پہ جبرائیل نوکری کرنے آتا ہے؟ جو اپنے ہاتھ بلند کر سکتے ہیں, جنہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے. جب یہ ان کے نور کو نہیں پہچان سکا, جب ابراہیم جیسا نبی, اس کی ایکو بند کریں, بیس کم کریں اور یہ جو ڈبے بند ہیں انہیں کھولیے, مجھے پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے.
گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ جب انکل جی نعرہ مار کے ادھر نہیں دیکھنا، نعرہ مار کے ادھر دیکھنا ہے تاکہ اس سے بھی پیاری بات آپ کو. جب ابراہیم، ادھر مجھے دیکھنا ہے، ادھر ادھر ادھر. جب ابراہیم جیسا، اب کوئی بولے اس کا اپنا مقدر، کوئی نہ بولے، بات میری آپ سے ہے. جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ انکل ان کے نور کو کیا پہچانیں گے؟ جن کے دروازے پہ جبرائیل کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی جھولا جھولانے آتا ہے، کبھی حسنین کو پرجوانیاں نصیب ہو، یہ زبانوں کے ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ کربلا کی ذریعوں سے مس ہو، تو یہ ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ بابا جی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی جھولا جھولانے آتے ہیں، کبھی ساجد بھائی حسنین کو پروں پہ سلانے آتے ہیں، کبھی حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین کو اپنے پروں پہ لوری سنانے کے لیے آتے ہیں. بات علی عباس عسکری قرآن سے کر رہا ہے اور بات صرف شیعہ بھائیوں سے ہے بھی نہیں. میرا یقین ہے کہ اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہے اس مجلس کے بیچ میں. میں تمام اہل سنت اپنے بھائیوں کو پہلے تو سینہ کھول کے ویلکم کرتا ہوں اور اس کے بعد میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں. قرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ 73 فرقے متفق ہیں. میرے محترم میں بات قرآن سے کر رہا ہوں اور تمام مکاتب فکر کو دعوت قرآن سے اس لیے دی ہے کہ یہ جس دن سے ہمارے بھائیوں نے اعلان کیا ہے نا کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم نے ٹھان لی ہے ولی کی ولایت قرآن سے ثابت کرنی ہے. اب علی علی ہوگا تو پھر قرآن سے علی علی ہوگا. اب دیکھنا ہے کہ قرآن میں بات آ رہی ہے میری بھائی میرے مولا کی چوکٹ میں. تاریخ کہتی ہے جبرائیل جیسا فرشتہ ابراہیم جیسے نبی سے کہہ رہے ہیں مجھے پہچان، میں فرشتہ ہوں تیرا یہ کھانا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، پوچھئے گا مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے، جناب ندیم سرور صاحب سے 25 دسمبر کو مریر کراچی ماحول کیا ہو گیا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر میں سمجھا سکا تو اپنا مجمع سنبھالیے گا، اگر نہ سمجھا سکا تو میری معذرت قبول پہلے ہی کیجئے گا. ابراہیم مجھے پہچان، میں فرشتہ ہوں تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. مجھے سوچ کے بتاؤ ابراہیم کسی عام نبی کا نام ہے کہ بلا بیت اللہ کے معمار، حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے، اتنے بڑے ڈیرے دار نبی کا نام ہے ابراہیم. اتنا بڑا نبی ہے ابراہیم، جد الانبیاء، جد اسحاق، جد اسماعیل، جد یعقوب، جد یوسف. ارے ببر رو والو، اتنے بڑے نبی کے پاس جبرائیل گیا عزت دار بن کے. قرآن کہہ رہا ہے ٹائٹل ہے عزت والا مہمان، اور اتنا عزت دار بن کے گیا کہ ابراہیم سے کہتا ہے مجھے پہچان، میں عزت دار ہوں تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. وہاں عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے فضا نے کہا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. بھوک لگی، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ بلند رکھنا اور جملہ سنو. بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کر چلا گیا، یہاں آ کے خود مانگ رہا ہے کہ بلا فیصلہ ہو گیا. ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں. میرے محترم سامعین، ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں. ہاجرہ کے ہاتھ کی، ہاتھ کھول بھائی، ہاتھ بلند کرو. تو اسلام آباد سے چل کے یہاں سیٹنگ کروانے تو نہیں آیا. جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں. آئیوان ممبر دعا فرمائیں. شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ کی روٹیاں، فرق ہی بہت زیادہ ہے. وہ روٹیاں اور روٹیاں. سامعین گرامی، یہ اتنا بڑا اجتماع ہے. کوئی ببر لو میں پہلی بار نہیں آیا، آپ بھی پہلی بار مجلس میں نہیں آیا. یہ قوم ان دنوں میں اتنا پیسہ میرے مولا کے نام پہ خرچ کر رہی ہے جس کی حد نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جا کہاں رہا ہے. سوال سب سے بڑا یہ ہے، اگر مجلس میں آ کر بھی آپ کو کوئی بات نہ ملے، یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا. اب یہ جو وقت آ گیا نا، یہ معاشرہ کو اتنا ناقابل برداشت معاشرہ ہے. اس وقت بحث مذہب کی مذہب سے نہیں ہے، اب مقابلہ دین کا دین سے ہے. عیسائیت پاور میں ہے،
ارے میرے جوان بھائیوں، بہت بڑا سوال چھوڑ کے آپ میں جا رہا ہوں. ڈرو اس وقت سے جب کسی عیسائی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں مریم وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے. آپ کیا جواب دیں گے؟ سوال ہے یا نہیں؟ نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے. اگر کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں، اتنے بڑے اجتماع میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہوں مسلمانوں اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ انہیں پتہ چلے علی کا دروازہ ہے کیا. مناظروں کا لطف میرے بھائی تب آتا ہے، بڑے شعر پڑھ دوں گا میں انشاءاللہ، 2 منٹ میری بات ہوگی. مناظروں کا لطف بھیا تب آتا ہے جب بات اگلے کے گھر سے ثابت ہو. مولانا اسماعیل صاحب کے وقت میں سوال اٹھا تھا، خدا کی قسم مسلمانوں ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے کیونکہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے. قرآن کہہ رہے جناب مریم صلوات اللہ علیہا کے کھانے جنت سے آتے تھے. پڑھی تو مسلمانوں نے بہت ہے، لیکن کاش ان مسلمانوں نے سورہ دہر کو سمجھا بھی ہوتا. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، تفسیر قرآن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تاریخ کہتی ہے مولا حسین شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی نے منت مانی، منت پوری ہوئی تو منت کے روزے رکھے. پہلی شام وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہوا. بہن فضا پتہ کرنا باہر کون ہے؟ شہزادی فضا صلوات اللہ علیہ گئی، کچھ لمحوں بعد واپس آ کے فرماتی ہے مخدومہ باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے مولا نے اپنی روٹی اٹھائی، میری بیوی نے اپنی روٹی اٹھائی، حسنین نے اپنی روٹی اٹھائی، سرکار رسالت پناہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی روٹی اٹھائی. جب پنجدن پاک نے اپنی 5 روٹیاں اٹھائیں تو چھٹی جنابی فضا نے بھی اپنی روٹی اٹھا لی. 6 روٹیاں یہاں سے چلی گئیں، یہ ان 5 کی ہوئی ہے. پنجدن پاک کی روٹیاں چلی گئیں وقت افطار. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہوئی. بہن فضا پتہ کرنا آج کون آ گیا؟ بی بی وہی کل والی صدائیں ہیں. پھر 5 روٹیاں پنجدن پاک نے اپنی دے دی. پھر تیسرے دن دق الباب ہوئی. بہن فضا پتہ کرنا اب باہر کون ہے؟ بی بی وہی گزشتہ 2 دنوں والی آوازیں ہیں. اگر علی عباس عسکری شیعہ گھر کا بچہ کہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں، لیکن اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کی اولاد میں جا کر آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مفسر قرآن. انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھ دیا کہ پورے 3 شاموں تک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کو لے کر انہوں نے بات کی. پوری 3 شاموں تک حسین کی ماں کی چوکھٹ پہ وہ جو مدینے کے بھکاری آ کر روٹیاں مانگتے تھے نا، وہ مدینے کے سوالی نہیں تھے بلکہ جنت کے فرشتے آ کر بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. آئے آئے حسین کی ماں سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو ان محفلوں میں بھیجو تاکہ انہیں پتا چلے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بچوں نے لکھا کہ حسین کی ماں کی چوکھٹ میں جنت کے فرشتے مانگنے کو آتے تھے. پھر اگر کسی عیسائی نے اگر کہا کہ عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے ہیں تو خدا کی قسم تیرے بچوں نے جواب دے دیں گے ہم مانتے ہیں بڑی عزت اور رتبہ مریم کا، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں اور حسین کی ماں میں، کیونکہ جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ عیسیٰ کی ماں ہے، جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں. کہ بلا جس کے کھانے جنت سے آئیں، جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ عیسیٰ کی ماں، اور جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے. 1 2 3 4 5 6 7 8 تو گنتے کو 8 بندے میں نے 4 سے 5 سیکنڈ میں بابا جی گن لیے جن کے ہاتھ نہیں کھل رہے. ان کے ہاتھ کھلوانے کے لیے 4 مثال سنیے، بعد میں واپس آ رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا یہ ہاتھ میرے مولا کو سلام کیسے کرتے ہیں. اب ہمارے ہاتھ کہاں بندھے ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ شیعہ کا تو ہاتھ باندھنا بنتا ہی نہیں. اس کی وجہ اب یہ مجلس میں ہاتھ باندھ رہے ہیں. اور علی عباس عسکری آگے کی بات، یہ ملتان ازداری والے ذرا کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنائیں، مجھے بندہ دکھائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں اور علی عباس عسکری پتہ نہیں کہاں آگے کی بات کر رہے ہیں. بابا جی معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. جو سمجھ گیا مل کے بولو حیدر 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 حیدر. نعرہ
کربلا نے مارا ہے، صبح عاشور فیصلہ ہوگا، اور تمہارا ہے یا ہمارا؟ بولو بلند آواز سے علی ولی اللہ نعرہ! انکل جی بیٹھنا نہیں ہے، انکل جی بیٹھنا نہیں، شعر سنیے۔ اب پتہ نہیں جو میرا مضمون تھا وہ اب ان شعروں کی نظر ہی نہ جائے، شعر ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چل جی شعر، پہلا مصرع آپ کی نظر اور دوسرے مصرع پہ ادھر دیکھ کے جوان بتانا ہے جو مسکراتا نہیں ہے۔ میں مصرع پڑھ رہا ہوں انور جلال پوری کے، دنیا سے بہت بڑے شاعر تھے، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں ہندوستان سے۔ وہ فرماتے ہیں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ سر اٹھائے ہو جوان جو میرے مولا کو سلام کر رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر۔ نعرہ حیدری۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں اس اتنے بڑے مجمع میں جسے 100% یقین ہے کہ کربلا والے ترس کریں تو ہمارے گھروں کے چولہے روشن ہوتے ہیں۔ بطور خاص مصرے کا وزن کیجئے گا۔ صادق شاہ جی آپ کے مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، اگر اس مصرے کی بات قیمت پہ آ جائے تو کم سے کم کربلا کی زواری ہے، اس سے نیچے کی بات ہی نہیں ہے۔ میں تو دعا مانگ رہا ہوں جو مہمان سمجھ کے اس کاسہ خیرات میں پر کریں اور میں جاؤں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے۔ موئن بھرا یہ محلہ تیرے پاس ہے میرا بھرا، سرکار یہ محلہ آپ سنبھالیے، سامنے والے چپ کر کے تو میں خود ان کے سامنے آ جاؤں گا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، زوار تو پھٹ کے بولے گا، اور جس نے نہیں زواری کی میرے مولا اس مصرے کے صدقے پہلے اسے کربلا بلائیے۔ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر، اور عزت حسین کی قسم میرے مولا نے کربلا کی مٹی میں وہ روح پھونکی ہے۔ اگر آپ جا کر کربلا کو دیکھ کے آئیں یا آپ کربلا کا دیدار کریں، خدا کی قسم حسین بادشاہ نے ایک ویران جگہ، ایک بے آباد جگہ جہاں سے ہر نبی رنجیدہ گزرا، وہاں حسین بادشاہ نے کوئی اتنا سکون دے دیا، وہاں حسین بادشاہ نے کوئی ایسی جنت بسا دی۔ جملہ کیا کہا تھا حسین نے، لا یبایو مثلی مثلا۔ حسین یزید کی بات نہیں کی، اتنا بڑا جملہ تاریخ میں اعلان سلونی کے بعد نہیں آیا۔ فرماتے ہیں زمانہ یاد رکھے گا، حسین کہہ رہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور یہ بات اچھا باخدا اس میں کوئی واقعہ خاص سے یہ بات منسلک بھی نہیں، قیامت تک کے لیے حسین نے لاک کر دیا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی کبھی ناز نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ ساجد شیخ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، ببر لو میں اتنے بڑے اجتماع کی موجودگی میں آدم سے عیسیٰ تک بھی مل جائیں تو حسین کے اکبر کی مدحت کا حق ادا ہوتا ہی نہیں۔ علی کے پاس عسکری کی بساط کیا ہے، لیکن جملہ اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، بے ساختہ دل بولے، ضمیر بولے، خمیر بولے تو پھر بولنا، جو کسی یزید سے ڈر گیا بھلے رہنے دے۔ حسین نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ علی کے پاس عسکری معافی مانگ کے آپ کو 4 مصرے سنا رہے ہیں، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے۔ جناب حیدر رضوی صاحب مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، ان کا کلام ہے، میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے، میں راہ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا۔ یہ گزارش سمجھ آ رہی ہے میری؟ یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں۔ اچھا اگر آپ اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں صرف اس فلسفہ بیعت کو لے کر، جناب آیت اللہ علی نقی نقل نے جو سفر کیا ہے، حسین فرما رہے ہیں لا یبایو مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی مثال دے رہا ہوں آپ سب کو آپ کے گھروں سے۔ 9 لاکھ بندہ اگر ایک بندے کے ساتھ ہے
دو نقطے علامہ نقل دے گئے ہیں، ساری زندگی یہ قوم سر بھی دھنتی رہے نا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ قبلہ نقل صاحب فرماتے ہیں سمجھ نہیں آتی 9 لاکھ کا لشکر اپنے ساتھ لے کر وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ بے چین کیوں تھا؟ 9 لاکھ کا لشکر ایک بندے کے ساتھ ہے، 9 لاکھ کا لشکر، اور وہ صرف 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور ہے، بے چین ہے، منتیں کر رہے ہیں، لشکر اکٹھے کر رہے ہیں، جاگیروں کے وعدے کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ یہ، اور دوسرا نقطہ بزرگ مقدمین پہلے کہہ گئے تھے آنے والا زمانہ ایسا آئے گا، بلکہ آ گیا، جس میں لوگ یزید کو ڈیفائن کریں گے۔ ہم سے نہیں پوچھنا یزید اچھا تھا یا نہیں تھا، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ دین اسلام کے نام پر دین اسلام کے ساتھ یزید نے ایسا کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکالنی پڑی۔ تم نے جملہ مشہور کر دیا میدان کربلا سے لے کر کہ ظاہراً حسین ہار گئے اور باطناً حسین کی نسلوں پہ فتح ہے۔ قبلہ نقل نے یہاں تک فرمایا ہے کہ مجھے ظاہراً شکست ماننے سے بھی انکار ہے۔ تم کہتے ہو ظاہراً حسین ہارے، حسین ظاہراً بھی نہیں ہارے۔ دنیا کی کسی لغت میں مرنے کا مطلب ہار جانا نہیں ہوتا، اور دنیا کی کسی لغت میں مارنے کا مطلب جیت جانا بھی نہیں ہوتا۔ مرنے کا مطلب اور ہے، مارنے کا مطلب اور ہے، جیتنے کا مطلب اور ہے، ہارنے کا مطلب اور ہے۔ ہارنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد میں ناکام ہونا۔ جیتنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مقصد کو پا لینا۔ اگر تو یزید کا مقصد یہ تھا کہ وہ حسین کو مارنا چاہتا تھا اور یہ بچنا چاہتے تھے، بھلے اس نے مار دیا وہ جیت گئے، لیکن مقصد یہ کب تھا کہ وہ مارنا چاہتا تھا اور یہ نہیں مرنا چاہتے تھے؟ مقصد تو یہ تھا کہ وہ بیعت لینا چاہتا تھا اور یہ بیعت نہیں دینا چاہتے تھے۔ اب اگر یزید بیعت لے لے تو یزید کامیاب، بیعت نہ لے سکے تو وہ کربلا میں ہی ہار گیا۔ وہ آئے تھے حسین سے بیعت لینے کے لیے، حسین نے کربلا کے میدان میں ایک جملہ کہہ کے 9 لاکھ کے چہرے پہ تماچا مار دیا۔ وہ میں آپ کو شعر میں سنا رہا ہوں۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، سر اٹھانا، وہ حسین سے بیعت مانگنے آئے ہیں اور حسین کبھی ناز دیکھیں، ابن علی نے حسین میں نقطہ مرکز ہے کہ علی کے لال کا ہاتھ ملے۔ اب حسین کی پاور دیکھنی ہے۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ گزاری سمجھ آ رہی ہے؟ ارے شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، میرے امام آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ بس راضی رہیے گا، آج کی جو نوکری ہے اسے قبول کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل آپ کو سلام کریں گے۔ 9 لاکھ مل کے جون سے، اور جتنے احباب بھی تشریف فرمائیں میرے مولا کرم فرمائیں تو اگلے سال کربین آپ کو کربلا مولنا میں نصیب، میرے مولا آپ کو نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے، میرے مولا آپ کو مقام دیکھنا نصیب فرمائے جہاں عرشی اترتے ہیں۔ امیر تکلم کے مصرے ہیں، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں۔ گزاری سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا کریم سندھ والوں نظر نہیں آئے گا، بلکہ سندھ کی حالت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا کریم نظر نہیں آئے گا جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو۔ میں نے پوری دنیا میں خدا کی قسم روٹی کے پیچھے لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے، میں نے کھانے کے پیچھے نا لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے۔ واحد جگہ ہے کربلا جہاں کھلانے کے لیے پاؤں پڑا جاتا ہے۔ میرے مولا کرم کریں اور آپ کو نجف سے کربلا کی وہ زواری نصیب ہو۔ خدا کی قسم جب ایک ظاہر اپنا سفر شروع کرتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، وہ میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم نجف اشرف سے وادی السلام کے سامنے سے گزر کے اور آپ کربلا کی جانب پیدل نکلتے ہیں، اور ایک ایک موقع ایک ایک جگہ، خدا کی قسم دل کو اتنا بے چین ہے۔ ہر سال کوشش کی جاتی ہے، اس بار بھی جانا تھا۔ ہزاروں لوگوں کے سلمان اعظمی کا مصرع ہے، تڑپ رہا ہے وطن میں غلام، کہہ دینا میرے حسین کو میرا سلام کہہ دینا۔
صحیح بات ہے. 80 لاکھ بار کہتے ہیں 80 کلومیٹر تو وہ ہے جس پہ یہ پاکستان میں انڈین سفر کرتے ہیں. اس سے لمبی لمبی مشین ہیں. وہ بغداد سے وہ عربی چل کے آتے ہیں بصرہ 706 کلومیٹر سفر, وہاں سے لوگ چل کے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ حسین کسی شخصیت کا نام نہیں, حسین ایک جذبے کا نام ہے, حسین ایک احساس کا نام ہے. یہ جو دل کے اندر یہ جو دھڑکن ہے نا, یہ جو ایک احساس ہے, یہ جو اندر ایک درد اٹھتا ہے, جو ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے پہ مجبور کرتا ہے, جو مظلوم کا ساتھ دینے پہ مجبور کرتا ہے, اسی دھڑکن کو حسین کہتے ہیں. یہی درس تھا میرے مولا کا, خدا کی قسم. عزت حسین ایسا مقام, مجھے عزت حسین کی قسم, جب ظاہر یہاں سے جو گئے ہیں وہ سمجھیں گے ان پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے, اور جو نہیں گئے اللہ کرے وہ میرا جملہ سمجھ لیں. جب ظاہر کربلا کے لیے ببرلو والوں گرد و نواح والوں اپنے گھر سے نکلتا ہے نا, کربلا جانے کے لیے جب ظاہر گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اندر لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں. میں نے یہ بھی مانگنا ہے, یہ بھی مانگنا ہے, حسین سے یہ جا کے مانگوں گا, یہ مانگوں گا. میں نے بندہ عزت حسین کی قسم نہیں دیکھا جس کا تعویذ زری جالی میں ہاتھ ہو اور وہ دنیا مانگ رہا. بندہ جنت میں کھڑے ہو کہ حسین سے کیا مانگے کہ مجھے پیسے چاہیے. بندہ جنت میں کھڑے ہو کہ حسین سے کیا مانگے مجھے دولت چاہیے. دیکھیں نا, یہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں. دنیا سمجھتی ہے کربلا جاننا مشکل ہے. میں بھری جوانی میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں اوپر خدا ہے اور نیچے قبر ہے, اس سے آگے بات ہی نہیں. کربلا جاننا مشکل نہیں, کربلا کو چھوڑنا مشکل, کربلا سے واپس آنا مشکل. جو زوار ہے سر اٹھائے, وہ جو قبر حسین کا آخری سلام کرنے کو ظاہر جاتا ہے نا, جب آخری بار تعویذ زری میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں مولا میں آخری سلام کرنے کو آیا, مولا غریب پہ ترس کیجئے گا, مجھے دوبارہ بلائیے گا. مولا پھر پتہ نہیں قسمت ساتھ دے نہ دے, قافلہ انتظار کر رہا ہے, مولا میں جا رہا ہوں. مولا آپ کریم ہیں, آپ کے خزانے میں کمی کو. خدا کی قسم میں جتنی بار کربلا گیا ہوں آخری سلام پہ میں نے موت مانگی ہے. مولا مجھے موت چاہیے, میں کربلا چھوڑنا نہیں چاہتا. ہائے 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 ہائے. حسین بادشاہ کے حرم کا آخری سلام کر کے آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں. آپ کی بس کو واپس جانا ہوتا ہے, یا بغداد جانا ہوتا ہے یا نجف جانا ہوتا ہے, پھر وہاں سے گھروں کو آنا ہوتا ہے. ایک رسم ہے جو ظاہر بیٹھے ہیں سر اٹھا, معین زواری کی ہے بابا جی, یقیناً زواری کی ہے. جب ظاہر کی بس مڑتی ہے نا تو دور سے کسی موڑ سے, کسی پل سے, کسی اونچی جگہ سے غریب کا حرم نظر آتا ہے. تو جتنے ظاہر ہوتے ہیں وہ بس کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں اور تڑپ تڑپ کے حسین بادشاہ کا روزہ دیکھتے ہیں. کبھی تم نے یہ پہچانا ہے کہ ظاہر ابھی سلام کر کے آیا ہے اور جا رہا ہے, اور جاتے وقت قبر حسین کو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ ظاہر کی عادت نہیں, یہ ایک دکھی بہن کی دعا ہے جو 11 محرم کو شام جاتے وقت بھائی کی لاش مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے. جسے صرف ایک بیان کرنے کی اجازت ملی تھی اور اس کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے, علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے. وہ بین الحرمین عزت حسین کی قسم جنت ہے. مولا کی قسم, جیب میں پیسے نہیں تو پیسے مانگ کے زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جائے, ضرور جائے. کربلا ایک بار زندگی میں, سامعین جہاں تک میری آواز جا رہی, دل میں بٹھا لینا اس پوری بات, ایک بار کربلا ضرور جائے. وہ بین الحرم, ایک طرف امام حسین کا حرم, ایک طرف وفا کے پروردگار کا روزہ, بیچ میں وہ عرش نما فرش جسے بین الحرمین. میر انیس کا مصرع ہے, وہ فرماتے ہیں مزار شاہ پہ پہنچے تو سر اٹھا کے کہا خدا کی شان کہاں سے چلے کہاں آئے. وہ میرے مولا عباس کے بازو, وہ نہر القما, وہ خیام گاہ. مقام صاحب الزمان کی زیارت کی ہے نا آپ سب سامنے. مقام صاحب الزمان جو بالکل نہر القما کے کنارے پہ ہے, یہ زوار تصدیق کر رہے ہیں. وہ مسجد ہے نا, وہاں نماز پڑھی ہے آپ نے. مقام صاحب الزمان, وہ جگہ آپ جانتے ہیں کیا؟ سامعین اگر بالکل نہر القما کے کنارے پہ. وہ جگہ وہ ہے جہاں میرے مولا زین سے زمین پہ آئے.
مقتل گاہ وہ جگہ ہے جہاں شمر نے میرے مولا کی گردن پہ ضرب چلا دیا۔ مقام میں صاحب الزمان میں اور مقتل گاہ میں پورے 1 کلومیٹر کا فاصلہ۔ ذاکرین تو سن دے ہونا جتھاں لتھا ہے اتھاں کٹھا نہیں، جتھاں کٹھا ہے اتھاں دفن نہیں، یہی سنتے۔ کبھی سوال نہیں کیا بھئی وہاں اترے 1 کلومیٹر بالکل دور، بالکل خیام گاہ کے سامنے مقتل گاہ ہے جہاں سے تلہ زینبی پورے 70 قدموں پہ ہے۔ یہ وہاں اترے ہیں، زین سے تو زخموں سے چور حسین اتر گیا، یہ وہاں تک آیا کیسے؟ سر اٹھاؤ مجھے دیکھو، پتہ نہیں میری کہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہے، معافی مانگ رہا ہوں، یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، وہ بندہ بد نصیب ہے جس نے ہائے بھی نہیں کرنی، وہاں تو اتر گیا میرا مولا، 1 کلومیٹر یہاں آیا کیسے؟ مجھے سیدہ کی اتری ہوئی چادر کی قسم، تاریخ کہتی ہے پورا 1 کلومیٹر شمر حسین کی زلفوں میں ہاتھ رہا۔ میں غریب کو وہاں لے کے آیا کہ میں بہن کے سامنے، پورا 1 کلومیٹر غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ اربعین حسینی ہے، حسین بادشاہ دی عزت واسطے کو بندہ ایسا نہ ہو جو ہائے نہ کر سکے۔ کربلا آباد ہے، ہر دل میں کربلا آباد ہے، ہر بندہ یہی سوچے کہ میں کربلا میں بیٹھا ہوں، مجھے میرے امام حسین نے کم از کم کوشش کر کے اتنی دیر ضرور رومی جتنی دیر سکینہ قاتل لگے ہاتھ بندی رہی ہے، کم از کم اتنی دیر ضرور رومی جتنی دیر حسین نو اکبر چامن تے لگی ہے، کم از کم اتنی دیر گریہ ضرور کری جتنی دیر غازی دے بازو چاہ کے آدھائی زینب ہون تیرا برکہ نہیں بچتا۔ پورا 1 کلومیٹر شمر غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے کہ جہاں سے بہن دیکھ رہی ہوں میں وہاں آ کے، میں آپ کو میر انیس کا ایک شعر سناتا ہوں، ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑا آگے ہے میرے محترم، بس ایک روایت پڑھ کے آپ کو سلام کروں۔ سامعین گرامی، مر جانا چاہیے، خدا ہم کو غم حسین میں مر جانا چاہیے۔ مجھے سوچ کے بتائیں بابا جی اس سے اوپر غربت کیا ہوگی؟ سوچئے، سوچ کے بتائیں کہ یہ جو نقطہ میں پیش کر رہا ہوں اس نقطے کے اوپر غربت کیا ہوگی؟ ایک لفظ ہے پہنچتا، اردو زبان کا لفظ ہے پہنچتا، کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو صاف کرنا، ایسے کر کے پوچھنا، اسے کہتے ہیں پہنچتا۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں، جو ماتم نہیں کر سکتا وہ ہائے کرے، جو ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، اس سے زیادہ رعایت ایسی قیامت امیز باتوں پہ ہوتی نہیں۔ میر انیس نے ایک درد بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے، اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی رضا سے۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے ماتم نہیں کرنا، جس نے ہائے نہیں کرنی وہ بندہ سر نیچے کر لے، اس عمر مصائب ہوتے نہیں ہیں۔ لکھوری، اب میں لکھوری آکا ہاتھ نہ بنیا، خنجر کو پہنچتا رہا۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو، میرے خیال سے میں جلدی کر گیا بتانے میں، اب یہ بزرگ نے ہاتھ باندھے ہیں، میں تو ڈر گیا ہوں، میں تو بہت چھوٹا نوکر ہوں۔ علی کی بیٹی کے برقعے سے، زینب عالیہ کی چادر سے، اب تجھے نہیں جو پتا کہ یہ برقع کتنا قیمتی تھا، اب میں کیا بتاؤں کہ علی کی بیٹی کی چادر، جملہ آکھاں جڑے بھرا بیٹھے ہو، جڑے بہن تے بھرا بیٹھے ہو سر چاؤ، جھولی پھیلاؤ اور مانگو علی عباس عسکری منظوری۔ بابا جی مر جانا، دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں مر جانا چاہیے۔ دنیا یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ مجھے سوچ کے بتائیں یہ تھوڑی غربت ہے کہ پورے 2 سال زینب عالیہ دا برقع کدی کسے ہاتھ چلے آئے، زینب عالیہ کی چادر کبھی کسی ہاتھ میں رہی ہے؟ علی عباس اپنی ناقص زبان سے کیا بیان کرے کہ علی کی بیٹی کو برقع کتنا پیارا تھا، یا زینب عالیہ کو اپنی چادر کتنی پیاری تھی؟ بلکہ میں کیا ہے کوئی جو بتا سکے علی کی بیٹی کو چادر کتنی پیاری تھی؟ ہے کسی زبان میں؟ ارے میں تو آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ میری اپنی بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے، میں علی کی بیٹی کا برقع کیا بتاؤں؟ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر دیکھنا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے دردہ نال ہوندے پہ ہو، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اگر ان بزرگوں کے ساتھ تو نے علی عباس عسکری کو بٹھا دیا نا تو تو نے انصاف نہیں کیا۔
اگر بزرگ کے ساتھ جوان بڑے درداں نال روندا پیا اللہ میں تن جملہ سمجھا سکاں رات بستر تے رون واسطے ایک جملہ کافی ہے، جو سمجھ جائے وہ میری بیوی کی سنت ہے پھر سر پہ ماتم کرے۔ اگر ان بزرگوں کے ساتھ لیے باس عسکری کو بٹھایا تو انہیں انصاف نہیں کیا۔ موازنہ تب ہوتا ہے جب دونوں چیزیں برابر کی ہوں، یہی اصول ہے، یہی قانون ہے۔ مقابلہ کرنا ہے، موازنہ کمپیریزن کرنا ہے تو چیزیں برابر کی لا۔ نہیں مجھے پتا زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کا برقع کتنا قیمتی تھا۔ ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا، دوسرے پہ زینب کی چادر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نیزے پہ حسین کا سر تھا، دوسرے نیزے پہ زینب عالیہ کا برقع، زینب عالیہ کی چادر تھی۔ اب آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک روایت کا مجھے جملہ پڑھنا ہے، تفصیل میرے بعد انشاءاللہ یہ جو 40 کا مضمون ہے میرے محترم پڑھیں گے، مجھے صرف ایک روایت پڑھنی ہے۔ زمانہ آج سوال کرتا جی کہ 40 حسینی کو 10 محرم سے بڑھ کے کیوں مناتے؟ کبھی تو نے آج تک کوئی ایسی بہن دیکھی ہے؟ ہم سے پوچھتے ہیں ہم چہلم ایسے کیوں مناتے ہیں؟ تو نے آج تک کوئی ایسی بہن دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے بھائی کا چہلم منانے کو آئے، جو اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئے اور وہ بھی سال کے بعد؟ ارے 2 اولادیں حسین بادشاہ کی بچی تھیں کربلا سے، ایک شہزادی سکینہ اور ایک سید سجاد۔ یہی سنتے ہیں حسین بادشاہ کے صرف 2 بچے بچ گئے تھے کربلا سے، ایک شہزادی سکینہ اور ایک سید سجاد۔ آپ یہ بھی علماء سے سنتے ہیں کہ بازار کے ہر موڑ پہ سکینہ بھائی کی زنجیر ہلا کے کہتی تھی بھائی سجاد مجھے بتا ہم وطن واپس کب جائیں گے۔ آپ یہ بھی ذاکرین سے علماء سے سنتے ہیں کہ سکینہ کا سوال سننے کے بعد سجاد پھپھی کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے تھے پھپھی اماں دعا مانگ سجاد کو موت آ جائے، اماں دعا مانگ سجاد مر جائے، گل میں کرنی ہے ماتم تو سا کرنا ہے۔ سنتے ہو جناب سکینہ کہتی تھی میں وطن کب جاؤں گی، جناب سجاد ہر موڑ پہ کہتے تھے دعا مانگ اب سجاد مر جائے۔ وہ بندہ حسین کی ماں سے معافی مانگے جس نے نہ ماتم کرنا ہے نہ ہائے کرنا ہے۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جاؤں گی، بیٹا کہتا تھا اماں دعا مانگ سجاد کو موت آ جائے۔ بابا یہ قوم بابا جی کتنا روئے کتنا گریہ کرے اور حق ادا رکھے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیں حسین کتنا غریب ہے کہ بلا جو موت مانگتا تھا وہ وطن واپس آ گیا اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ جو موت مانگتا تھا وہ جی جوانی نصیب ہو گئے، جوانی نصیب ہو گئے۔ حوصلہ ایک جملہ مجھے کہنا ہے، جو موت مانگتا آکھا جملہ اجازت دے ہو جملہ آکھا، جو موت مانگتا تھا وہ وطن واپس آ گیا اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، جو زندگی مانگتی تھی وہ پردیس میں مر گئی۔ اب میں کیا بتاؤں کہ جب قید رہا ہوئی اور سید سجاد واپس مدینہ جانے لگے تو بہن سکینہ کی قبر پہ آخری سلام کیسا ہوا، یا سجاد نے بہن سے کیا کیا باتیں کی، علی عباس عسکری کی زبان کیا بیان کرے کہ بلا تاریخ کہتی ہے میرے مولا اپنی 4 سال کی بہن کی قبر پہ آئے، دکھوں کی انتہا ہے، کوئی حد ہے؟ ارے یہ تو وہی بہن ہے جسے کڑیوں والے ہاتھوں پہ میرے مولا نے دفن کیا تھا۔ اب آگے بہن کی قبر پہ اور رو کے فرمائیں سکینہ جاگ تے ویکھ تیرے بھرا دے زیور لے گئے، سکینہ میں وطن واپس ہونے رہنا، سکینہ میرے زنجیر لے گئے۔ میری مخدومہ اس بندے کو توفیق دیں وہ اتنا گریہ کرے، میری مخدومہ وہ اتنا گریہ کرے کہ اس کے میری آخرت کا سامان ہو جائے۔ سکینہ اٹھ کے ویکھ تیرے بھرا دے زنجیر لے گئے، سکینہ میں وطنہ تے واپس بلیا وینا، سکینہ میرا آخری سوال ہے میں خالی نہ ونامی، سکینہ میں 2 گلوں دی معافی منگن آیا۔ قبر چو میری سین تڑپے تو رو کیا دن سجاد معافی او منگ دے جڑا غلطی کرے، سجاد تو معافی کیوں منگ دے، سر تلے کریں یار جائے جوان کروں ماتم نہیں ہوندہ۔ سکینہ سین دی قبر تڑپی تو رو کے فرمائے دن سجاد معافی میرا بھرا او منگ دے جڑا غلطی کرے، سجاد تو معافی کیوں منگ دے؟ بہن دی قبر دی پائنتی ٹکر مار کے غیرت دے پروردگار رو کیا سکینہ میں غلطیاں دی نہیں میں 2 مجبوریاں دی معافی منگینا یا
قبر چو آوازی سجاد کیڑیاں مجبوریاں دی معافی سجاد رو کیا دن مجبوریاں دو اے ہن 1600 میل دے سفر چ میں قیدیم تو زخمی آئے او سکینہ میں قیدیہ سو سکینہ تو زخمی آئے بیرا معافی کیوں منگ دے جے تو قیدی آئے جے میں زخمی ہس تو معافی کیوں منگ دے تاریخ دیئے کریم دی بہن آئی کریم دی دھی آئی آپ کریم آئی بیرانو سوال دا جواب نہیں دیتا بلکہ 4 سال دی سینڈ بیراتے سوال کیتا اور سوال سنتا ممبر چھوڑ کے بلیا بینا تاریخ دیئے میری سینڈ جواب نہیں دیتا قبر تڑپی شام دی زمینی سے زنزل آیا میری سینڈ رو کیا کہ سجاد معافیاں نہ مانگ تو بلیا بینا زندگی کچھ منگیا نہیں قبر چھ بھیڑ دا سوال نہیں من خالی نہ لوامی لوٹامی سجاد میں معافی مانگ کے دی پہیاں میں صرف اتنے سوال دا جواب دے سجاد بھیرا 1600 میل دے سفرچ بابے دا قاتل جس ویلے ہی میں مریندا ہی تو آنکھ بند کیوں کریندا ہے بہن دے سامنے ہاتھ بن کے آدھا ہے متا بابے نو آکھے منو سجاد چھڑایا نہیں متا بابے نو آکھے سجاد ویدہ رہی ہے جی جی حوصلہ 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 متا جی 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 تاریخ کہتی ہے میرے امام نے اپنی 4 سال کی بہن کو قبر میں دفن کیا قبر میں دفن کر کے سجاد نے بہن کی قبر کی پینتی اپنا سر مارا سر مارنے کی دیر تھی باقر مولا قریب آئے قریب آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہاتھ مان کے فرماتے ہیں بابا شام غریبہ میں اتنا نہیں روئے بابا جتنا بہن کو دفن کرنے کے بعد رو رہے ہو بابا خیریت ہے اتنا تو شام غریبہ نہیں روئے جتنا آج روئے ہو کیوں تو آرام سے سنے گا میں آرام سے کہوں گا اور ممبر چھوڑ لوں غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی رو کے فرماتے ہیں باقر میں مر جاتا باقر مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا بابا کون سا رو کے فرماتے ہیں باقر مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا بابا کون سا منظر سید سجاد رو کے فرماتے ہیں باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا باقر میں قبر بند کر رہا تھا میں نے اچانک دیکھا تو قبر کے اندر میری 4 سال کی سکینہ کے ننے ننے لب ہل رہے تھے اب باقر میں نے اپنی بہن کے قبر میں لب ہلتے دیکھے تو میں بہن کے قریب چلا گیا باقر میں نے کان لگا کے سنے مجھے موت آ جاتی میں اپنے بہن کے وہ لفظ نہ سنتا بابا میری پھپھی کے کیا الفاظ تھے روکے فرماتے ہیں باقر جب میں قریب گیا میں نے کان لگا کے سنے تو قبر میں سے میری 4 سال کی سکینہ رو کے کہہ رہی تھی بھائی سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں بھائیا میں قبر میں قیامت آمیز جملہ بھائی سجاد میں سکینہ قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں مجھے شام کے لوگوں سے صرف اتنا پتہ کر دے شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا اور سجاد مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے عابد اس نے مجھے مارا ہی اتنا